اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو لازماً تو وہاں مجھے پا لیتا، کیا ثواب اطعامہ، یعنی مجھے کیا پانا، میرا ثواب پا لیتا کہ میں کتنا اجر دیتا۔ یا ابن آدم استسقیتک، اے آدم کے بیٹے میں نے تو اس سے پانی مانگا تھا، اے طلبت منک الماء فلم تسقنی، تو نے مجھے پانی بھی نہ پلایا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے ہر چیز کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا جا رہا ہے۔ قال یا رب کیف اسقیک، بندہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پلاتا، وانت رب العالمین، تو تو خود رب العالمین۔ وقال تعالی استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے فلاں وقت تو اس سے پانی مانگا تھا، تو نے پانی بھی نہ اسے دیا۔ لو سقیتہ وجدت ذالک عندی، اگر تو اسے پانی پلاتا وہاں تو مجھے دیکھ لیتا، پا لیتا۔ مطلب فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ وفی الحدیث بیان ان اللہ تعالی عالم بالکائنات یستوی فی علمہ الجزیات والکلیات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا علم رکھنے والا ہے، اسے تمام جزوی اور کلی چیزوں کا برابر علم ہے۔ وَأَنَّهُ مُبْتَلٍ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ من انواع الریاضات، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے جیسے چاہتا ہے، مختلف طریقوں سے، بیماریاں دے کر، پریشانیاں دے کر، ٹینشن دے کر، لِيَكُونَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَرَفْعًا لِلدَّرَجَاتِ الْعَالِيَاتِ، اور یہ بیماریاں جو آتی ہیں اس کو منحوس نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، آپ کے بلند درجوں کے بلندیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے بیماریوں سے، پریشانیوں سے آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، یہی سوچنا چاہیے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ اب اس حدیث میں کتنا تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ بندے سے یوں یوں سوالات ہیں۔ اب اس دنیا میں کتنے حقدار ہوں گے جنہیں کے حق ہم نے دبائے ہوں گے، ماں باپ کے حق دبائے ہوں گے، بہن بھائیوں کے حق دبائے ہوں گے، اولاد اور بیوی کے حق دبائے ہوں گے، دیگر رشتہ داروں کے حق دبائے ہوں گے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے سوچا کریں، غور کیا کریں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو اس کی مرنے سے پہلے تلافی کریں، اس کو راضی اور خوش کریں۔ کسی پر جو ظلم کر کے مر جائے گا وہ قیامت کے دن ظالم ہی اٹھایا جائے گا اور اس کا بڑا برا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اندر جگہ جگہ یہ دیا گیا ہے۔ یہاں کی تعلیم تو یہی ہے، بچپن میں اسکولوں میں بچوں کو سیلفش بنا دیا جاتا ہے، گریڈی بنا دیا جاتا ہے، بس اپنی ذات کے لیے سوچنا ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اشفاق احمد رحمہ اللہ جو ڈرامہ نویس تھے، وہ کہتے ہیں میں رکشہ میں اپنے بابا جی کے ساتھ جا رہا تھا، رکشے والے نے کہا کہ 2 روپے ہیں کرایہ، تو میں نے 5 کا نوٹ دیا، اس نے 3 واپس کر دیے۔ میں نے اسے $1 اور دے دیا کہ چلو 2 کے بجائے 3 دے دیتا ہوں۔
5 کا نوٹ تھا، اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں وہ یہ سارے 5 کے 5 ہی دے دو. تو میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی $1 زیادہ دے رہا ہوں. تو فرمانے لگے بابا جی کہ اور دتے وچوں ہی دینا ہے نا، یہ کون سا تیرا اپنے $5 ہے، یہ تو جس نے دیے ہیں اسی میں سے دینے. قرآن بھی یہی کہتا ہوا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا اس میں سے خرچ. آپ کے پاس جو بھی دولت اور پیسے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں سے حقداروں کے حق ادا کرتے رہا کریں. اور آخر پر اپڈیٹ ہماری یہ بلڈنگ کی خریداری کی جو فنڈ ریزنگ کیمپین چل رہی ہے، الحمدللہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا 3.25 لاکھ جمع ہوئے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ 4.25 لاکھ ہو گئے، 1 لاکھ ایک ہفتے میں. تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. 2.25 لاکھ رہ گئے، انشاءاللہ 28 مارچ کو کلوزنگ ہے. دعا فرمائے کھلے دل سے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بلکہ میں تو اللہ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مزید جو اس کے بعد $2 لاکھ دینے ہیں وہ بھی اسی وقت ہی دے دے تاکہ دے کے پوری طرح فارغ ہو جائے. تو دعا فرمائیں اللہ پاک، دعا بھی اور دوا بھی. کئی لوگوں کے مجھے فون آئے ہیں کہ ہم جی انشاءاللہ آپ کی فنڈ ریزنگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، تو ہم ہر مہینے $20 $30 بلکہ کئی کہتے ہیں ہر ہفتے ہم $20 30 $50 ضرور جمع کروایا کریں گے. تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے کرتے ہوئے، کیونکہ قطرہ قطرہ سے دریا بن جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ہمت اور توفیق دے. اس دنیا میں بلڈنگیں، حویلیاں، کوٹھیاں بنا لیں گے، اس سے تو جنت نہیں ملے گی. نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا من بنا للہ مسجدن بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر اس دنیا میں بنائے گا اس کا جنت میں گھر بنے گا. کوٹھیاں بنانے سے ہمارا گھر جنت میں نہیں بن سکتا ہے. اللہ ہمیں اس کا شعور نصیب کرے اور اس پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر. سب بنا لیں.